بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار بھی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی اس بارے میں ہے کہ توکل کیا ہے، ایک مسلمان کا اللہ پر توکل کیسا ہونا چاہیے، انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیسے کیا۔ اسی سلسلے میں ہم آپ کو ایک حکیم صاحب کی اللہ پر توکل کی ایمان افروز داستان بھی سنائیں گے۔ ان سب باتوں کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اسکپ ہرگز مت کیجیے گا اور آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب بھی بنتا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین، اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک حکیم صاحب کے اللہ پر یقین کی داستان سناتے چلیں۔ تو ناظرین، سندھ کے ایک قدیمی شہر میں ایک حکیم صاحب رہا کرتے تھے۔ بہت ہی نیک دل تھے اور دیندار بھی تھے، جن کا طب خانہ کسی پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ اپنے مطب جانے سے پہلے بیوی سے کہا کرتے کہ جو کچھ بھی تمہیں آج کے دن کے لیے درکار ہے تو وہ ایک پرچی پر لکھ کر مجھے دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کر دیتے اور ان کا ٹوٹل کر کے پھر خدا تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا، میں اسی وقت یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30 بجے اور کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کا دماغ گھوم گیا، ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے، دال وغیرہ کے حساب کے بعد بیوی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت ان کے سامنے لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے سامنے لکھ دیا کہ یہ خدا کا کام ہے اور خدا ہی جانے۔ 1-2 مریض آئے تھے، ان کو حکیم صاحب نے دوائی دے دی۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی، لیکن کار کے آنے یا جو صاحب کار میں تھے ان کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے حضرات بھی حکیم صاحب کے پاس علاج معالجے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب وہ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے تو وہ کار والے صاحب کار سے باہر نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کر کے سامنے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی دوائی لینی ہے تو یہاں اسٹول پر آ جائیے تاکہ میں آپ کو چیک کر سکوں، اور اگر کسی اور مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو مریض کی کیفیت بیان کر دیں۔ وہ صاحب بولے کہ حکیم صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن ہاں، آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں 15-16 سال کے بعد آپ سے مل رہا ہوں۔ اپنی شناخت کے لیے میں آپ کو ہماری گزشتہ ملاقات کا حال سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر اس وقت رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے آبائی گاؤں جا رہا تھا، عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری گاڑی پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کو پنکچر لگوانے گیا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں
آپ میرے پاس آئے اور مطب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اندر کرسی پر آ کر بیٹھ جائیے، باہر زیادہ گرمی ہے۔ اندھا کیا مانگتا، 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کر دیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آ کر میرے پاس کھڑی تھی اور بار بار آپ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور آپ اسے یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ میں کتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے آپ سے کوئی دوائی خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس بھی نہ کریں۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب، میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں اور وہاں گئے مجھے 5 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے قبل میری شادی ہوئی تھی لیکن اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر بہت علاج بھی کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن صرف مایوسی ہی مقدر بنی۔ آپ نے کہا کہ میرے بھائی توبہ استغفار پڑھا کرو، خدا را اپنے رب سے مایوس نہ ہوا کرو، یاد رکھو کہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غمی، خوشی، زندگی اور موت، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی نہیں ہے اور نہ کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ملتی بھی ہے تو خدا کے حکم سے ملتی ہے۔ اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ پڑیا بناتے جا رہے تھے۔ تمام دوائیں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ لفافوں میں ڈال دیں۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ جی میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر امجد لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم امجد لکھا۔ پھر دونوں لفافے تھیلی میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے، تو آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی دوران ایک اور شخص وہاں موجود تھے، اس نے مجھے بتا دیا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکیم صاحب نے آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم خدا سے مانگی ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران بھی ہوا اور دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم تر انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر اپنی بیگم کو دوائیاں دیں اور اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے تو فرشتہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی دی ہوئی دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب، آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنا دیا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں پاکستان چھٹی پر آیا ہمیشہ آپ کے مطب آیا، لیکن ہمیشہ ہی آپ کی دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا لیکن آپ کا مطب بند تھا۔ ایک آدمی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے حکیم صاحب سے ملنا ہو تو 9 بجے لازمی یہاں پر پہنچ جائیں، ورنہ ان سے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کے مطب میں آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے اسے رقم بھجوا دی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو بھی نہ بتایا اور بخار کی دوائیاں کھاتی رہی اور گھومتی پھرتی بھی رہی۔ پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہسپتال پہنچنے پر پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار تھا۔ اسے 102 کا بخار تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی اس دنیا سے چل بسیں۔ اس کے فوت ہوتے ہی مجھے اور میری بیوی کو نہ جانے کیوں آپ کی بیٹی کا خیال آیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری درخواست ہے آپ اس سب کے لیے مجھے انکار مت کیجیے گا۔ حکیم صاحب حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ پھر کہنے لگے کہ امجد صاحب، آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے آج صبح بیوی کے ہاتھ لکھی پرچی دیکھی تو گھر کے مرچ مصالحوں کے بعد بیٹی کے جہیز کا سامان لانے کو لکھا ہوا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں کہ میں نے پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔
یہ کہہ کر حکیم صاحب نے وہ پرچی امجد صاحب کو تھما دی۔ امجد صاحب نے جب پرچی دیکھی تو عبارت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پرچی پر لکھا تھا کہ خدا کا کام ہے، خدا ہی جانے۔ امجد صاحب یقین جانے کہ جو بھی بیوی نے راشن کی پرچی لکھی ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان سب کو لانے کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اللہ پاک اور اس رب کی قدرت پر حیران ہوں جو کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اور حکیم صاحب کہنے لگے کہ جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رزاق رازق، تو وہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ ناظرین، اس طرح سے حکیم صاحب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے دھوم دھام سے ان کی بیٹی کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ کہانی تو ختم ہو جاتی ہے یہاں پر، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو، تم مجھ سے صدقے دل سے مانگ کر تو دیکھو، میں نے نہ دیا تب کہنا۔ آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں ادھوری ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں میں شک ہوتا ہے۔ ہم اللہ پاک سے مانگتے ضرور ہیں لیکن 100% یقین کے ساتھ نہیں۔ جس دن بھی ہماری دعاؤں میں 100% یقین آ گیا نا، تو اس دن ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ بس کمی ہے تو صرف یقین کی، اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ ناظرین، توکل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کارساز حقیقی ہے۔ اسی طرح اللسان میں ہے کہ اللہ پر توکل یہ ہے کہ متوکل کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل صرف وہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنی محنت و کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اسباب کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں گے اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے گی۔ یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرا برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ توکل کرنے والے انسان تو ہم پرست نہیں ہو سکتے، کیونکہ تو ہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی آستانے بدلتا رہتا ہے، بالآخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ توکل کرنے والا انسان کامیابی پر اپنی تدبیر پر اتراتے ہوئے غرور و تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مال کے حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تو تب بھی اس میں اپنے خالق رب ذوالجلال کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے، مایوس بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بالذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ ناظرین گرامی، اس آیت مبارکہ میں توکل کی اہمیت اور حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل ہاتھ پاؤں چھوڑنے کو نہیں کہتے، بلکہ پورے عزم اور ارادے سے کام کو انجام دینے کے ساتھ
اثر اور نتیجے کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینے کا نام ہے، یعنی تمام اسباب اور امور اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو فتح و نصرت تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر اہل کفار صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرنا کہ کہیں بد عہد کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا داؤ ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو بھی جھک اور اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ اگر تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید فرمائی۔ ناظرین، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آنے والے مصائب و مشکلات میں بھی اللہ کے بھروسے پر کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جسے زوال نہیں، وہ ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اور میں نے تو اے رسول تجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کے سوا اپنے کام کی مزدوری نہیں مانگتا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں۔ حضور خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم امہ کو ہر قسم کے مصائب و آلام، مشکلات و تکالیف میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی توکل علی اللہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور خود اول العزم رسول کرام علیہ السلام کی زبانوں سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب تنہا سال تک اللہ کے بھروسے پر تبلیغ اسلام فرما رہے تھے، چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اے پیغمبر ان کو نوح کا حال سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اے میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ غور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں استقبال اور عزمیت کے ساتھ اللہ پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم اپنے دیوتاؤں کے قہر و غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان دیوتاؤں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کر لیا۔ ناظرین، جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا، جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات کے لیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83-84 اور سورہ صاد آیت نمبر 41 سے 44 کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس
واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملتے ہیں۔ دو اہم سبق یہاں پر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں۔ اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد حضرات بھی اسے آسانی سے ہلا نہیں سکتے ہیں، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے تازہ ترین کھجوریں یعنی غذا کا انتظام فرما دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی ہر چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دیا تھا، لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان، طاقتور اور توانا تھے۔ آپ کوئی شہزادے نہیں تھے بلکہ غلام قوم کے ایک فرد تھے، لیکن آپ کی پرورش بادشاہ کے محل میں شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں ہوئی تھی۔ آپ کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہمیشہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی قوم کے ایک فرد کی مدد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے نادانستہ دشمن قوم کے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، جس پر آپ پشیمان ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے جو آپ سے انجانے میں سرزد ہو گئی۔ بے شک وہ شیطان صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے رات گزاری اور دعا کی کہ اے پروردگار، بے شک میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لی ہے، تو مجھے بخش دے۔ تو رب نے انہیں بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ کر آپ علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ علیہ السلام ڈر کر وہاں سے چپکے سے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ پھر جب مدین کی طرف آپ علیہ السلام نے رخ کیا تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں اپنی مویشیوں کو پانی پلا رہی ہے، اور ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ تم دونوں یوں کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں بولیں کہ جب تک یہ چرواہے اپنی مویشیوں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے، ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا نہیں سکتی، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔
بس آپ علیہ السلام نے خود ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے اور اپنے رب سے التجا کی کہ جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ناظرین، یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کی۔ ذرا اپنے تصور میں لائیے، شاہی محل میں ناز و نم میں پلا بڑھا ایک نوجوان اچانک اپنا سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ تنہا جان بچا کر مصر سے نکلتا ہے۔ نامعلوم کیسی مشکلات اور تکالیف اٹھا کر صحرائے سینا عبور کرتا ہے، پھر وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچتا ہے جہاں اس کا نہ کوئی پرسان حال ہے اور نہ کوئی واقف کار ہے، نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی روزی روٹی کا کوئی وسیلہ ہے۔ گویا غربت اور محتاجی اور مفلسی کی انتہا ہے۔ آج کتنے نوجوان بے روزگار اور تنگ دستی کی وجہ سے فرسٹریشن، ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ملازمت نہیں مل رہی ہے، اگر کچھ مل بھی جاتی ہے تو تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کا اپنا گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ کہا جائے کہ وہ اپنی شادی کرنے اور گھر بسانے کی سوچیں تو اس لیے آج بہت سے نوجوان وقت پر شادی نہیں کر پاتے، اور نوجوانوں کی دین سے دوری انہیں زنا اور لواطت جیسے کبیرہ گناہوں میں ملوث کر رہی ہے۔ تو نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہوں، گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھائیں بلکہ دینداروں کی صحبت اختیار کریں، دین کی تعلیم، دین کا صحیح علم حاصل کریں، اللہ پر توکل کریں۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ سے رجوع کیا، نادانستہ قتل کر دیا، اللہ سے معافی مانگی، مصر سے جان بچا کر نکلتے وقت دعا کی، اے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ مدین کی طرف رخ کیا، راستہ نامعلوم ہے، کوئی سنگی ساتھی بھی نہیں ہے، تو فرمایا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور پھر کئی دنوں کا تھکا دینے والا سفر طے کر کے جب مدین پہنچتے ہیں تو اپنی تھکاوٹ کے باوجود خدمت خلق سر انجام دیتے ہیں، کمزور کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور دونوں عورتوں کی بکریوں کو بغیر کسی معاوضے کے پانی پلا دیتے ہیں۔ پھر سائے میں جا کر آپ علیہ السلام اپنی زندگی کی سب سے بابرکت دعا مانگتے ہیں کہ جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ناظرین گرامی، ذرا سوچئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا معاملہ اگر ہمارے ساتھ آتا تو ہم کتنے فرسٹریشن، ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتے، ہماری کیفیت کیا ہو جاتی اور ہم کیا کرتے۔ اگر ایسے میں ہم اپنے رب سے مانگتے تو کیا مانگتے، ہم کیا دعا کرتے، ہم سب خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا مانگتے۔ ہم اللہ سے روزی روٹی مانگتے، سر چھپانے کی جگہ مانگتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہی فرسٹریٹ ہوئے، نہ ہی ڈپریشن میں ہوئے یا ذہنی انتشار کا شکار ہوئے، نہ ہماری طرح اپنے رب سے روزی روٹی کا سوال کیا اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جائے پناہ مانگ لی، لیکن ایک ایسی جامع دعا کی جس میں سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ فرمایا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرتے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا میں یہ بتایا گیا ہے کہ خیر اور بھلائی آسمان سے نازل ہوتی ہے، اگرچہ ہم اسے سامنے سے آتا دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم بندے اپنی اوقات کے مطابق ہی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جب رب پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی بلکہ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی شان کے مطابق آپ علیہ السلام کو وہ کچھ عطا فرما دیا جس کا کوئی انسان دیار غیر میں تصور بھی کر نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اتنی بابرکت ثابت ہوئی کہ ایک تہی دست مسافر جنہیں اس شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، وہاں انہیں فوراً ہی سب کچھ مل گیا۔ مثلاً ملازمت، سر چھپانے کی بہترین جگہ، دیندار خاندان، نیک بیوی اور روحانیت کی تکمیل کے لیے ایک جلیل القدر ہستی کی صحبت۔ ناظرین، اسی طرح اسباب و ذرائع اور وسائل کا استعمال کرنا منشائے شریعت ہے اور حکم الہی بھی۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब व वसाइल को इख्तियार भी फरमाया और इसका हुक्म भी दिया, ख्वाह लड़ाई हो या कारोबार हो, हर काम में हस्बे इस्तिताअत असबाब का इख्तियार करना ज़रूरी है। लिहाजा जायज़ व हलाल तरीक़े पर असबाब व वसाइल को इख्तियार करना, फिर अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन करना तवक्कुल अलल्लाह की रूह है। चुनाचे एक बद्दू ऊँट पर सवार होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आया। अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँट को यूं ही छोड़कर अल्लाह पर तवक्कुल करूं तो मेरा ऊँट मुझको मिल जाएगा या इसको बांध कर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको बांध कर खुदा पर तवक्कल करो। हिजरत करते वक्त जब मक्का से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत अबू बकर के साथ गारे सौर में पनाह ली, मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निशाने कदम को देखते हुए ठीक गार के पास पहुँच गए। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन इस कदर करीब हैं कि अगर वो ज़रा नीचे झुककर अपने पाँव की तरफ देखेंगे तो हम पर नज़र पड़ जाएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन दो को क्या गम है जिसके साथ तीसरा अल्लाह हो। इसी को सूरह तौबा आयत नंबर 40 में फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त से फरमाया कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ग़ज़वा नजद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी पर एक जगह पड़ाव किया। यहाँ बहुत से दरख्त के झुंड थे। दोपहर का वक्त था। साहबा दरख्तों के साए में इधर उधर सो रहे थे। आप भी एक दरख्त के नीचे इस्तराहत फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार एक दरख्त से लटकी हुई थी तो एक बद्दू चुपके से आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पकड़कर नियाम से बाहर निकाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया कि दफ़अतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। देखा कि एक बद्दू तेग बकफ खड़ा है। बद्दू ने पूछा, अये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझसे तुमको कौन बचा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुर इत्मीनान अंदाज में फरमाया, अल्लाह। इसी तरह की रिवायत मुस्नद अहमद इब्न हब्बान में भी वारिद है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक ग़ज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब हम एक घने साएदार दरख्त के पास आए तो उस दरख्त को हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोड़ दिया। मुशरिकीन में से एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्त से लटकी हुई तलवार उसने ले ली और सूंत कर कहने लगा, क्या तुम मुझसे डरते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। उसने कहा कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह। इस पर तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार पकड़कर फरमाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बादिज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता है? उसने कहा कि नहीं, लेकिन मैं आपसे ये अहद करता हूँ कि ना मैं आपसे लड़ूंगा और ना मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो आपसे लड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रास्ता छोड़ दिया। वो शख्स अपने साथियों के पास गया और कहने लगा कि मैं एक ऐसे शख्स के पास से हो आया हूँ जो लोगों में सबसे बेहतर है। खैबर में जिस यहूदिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया था, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि तुमने ये हरकत क्यों की? उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुमको ये ताकत नहीं देगा। ग़ज़वा उहद और हुनैन के मुअर्रकों में जब मैदान जंग थोड़ी देर के लिए जानिसारों से खाली हो गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़लाल तवक्कुल अलल्लाह और सकीनियत की मुअजिज़ाना मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह पर तवक्कल करते रहो जैसा कि तवक्कल करने का हक़ है
تو اللہ تم کو ویسے روزی پہنچاتا ہے جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی مقصود ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں بٹھا کر یہ روزی نہیں پہنچائی، بلکہ ان کو بھی اڑ کر کھیتوں اور باغوں میں جانے اور رزق تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں وہ روزی کے لیے دل تنگ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ہر قسم کی بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ان کو یقین ہو کہ اور زمین میں کوئی رینگنے والا نہیں لیکن اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے تو کوئی بھی اس کے لیے چوری، ڈاکہ، قتل، بے ایمانی اور خیانت کا مرتکب نہ ہوتا، اور نہ ان کو دلی تنگی اور مایوسی ہوا کرتی، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے وہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ کر دے گا اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان تک نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے ارادے کو پہنچ کر رہتا ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ حضرت عمر ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آگ سے نہیں دغواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بد فعلی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو توکل علی اللہ کی جو تعلیم دی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، یعنی دنیا و آخرت کی تکالیف سے بچائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو تم اللہ کو سامنے پاؤ گے، جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، جب مدد چاہو تو صرف اسی سے مدد مانگو، اور سنو اگر پوری امت تم کو فائدہ پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تب بھی اتنا ہی فائدہ اور نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں تب بھی اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، قضا اور قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور نہ کسی بھی کام کی قدرت میسر آ سکتی ہے نہ قوت مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے تو نے ہدایت پائی، تیری کفالت کرتی گئی، تجھے ہر شر سے بچا دیا گیا اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ توکل کی تعلیم مسلمانوں کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ بے جا پریشان نہ ہوں، انہیں اضطراب لاحق نہ ہو، کیونکہ بندے کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہو جاتا ہے، لہٰذا مجبوری کی حالت میں وہ بے چین نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف وہ اپنے معاملات کو سپرد کر دے۔ یا زندگی میں ایسے بہت سے خطرات ٹوٹ پڑتے ہیں جن کے احتیاط کرنے اور بچنے پر بھی بندہ بچ نہیں پاتا، تو ایسے خطرات میں پڑھ کر بیکار اپنی جان نہیں گھلانا چاہیے، بلکہ مرضی الہی پر راضی رہ کر اللہ ہی کو اپنا وکیل اور دستگیر بنانا چاہیے۔ مصیبت کے ماروں کو سکون دینے والا، غم نصیبوں کو راحت بخشنے والا، فریادیوں کی پکار سننے والا وہی تو ہے، وہی پروردگار ہے، اور اسی پر تمہارا توکل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خود پر توکل کرنے میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں
کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ وہ بھی توکل کی طرف چل پڑیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اب آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔